بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بغداد میں ایک نوجوان بہت خوبصورت تھا۔ اس کا کام نال سازی تھا۔ وہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے وقت تپتی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس تپتے ہوئے شعلے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شیپ دیتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے تھے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں موصل شہر کا ایک شخص آیا۔ جب اس نے ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اسے کسی جمور یا پلاس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، یہ تو کوئی اور ہی بات ہے۔ اس نے نوجوان سے کہا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرہ کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کے وہ دونوں فوت ہو گئے اور یہ لڑکی بے یار و مددگار اس شہر میں رہنے لگی۔ وہ لڑکی پردے کی پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کیسے گزارے گی۔ آخرکار نہایت غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں وہ باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا اور اس لڑکی نے کہا خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اکیلے اس طرح پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں زندگی کیسے بسر کروں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے چن دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی تھی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا جو میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی چٹکنی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس اور قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا اے میرے پیارے بھائی تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں ہے اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے اور پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح ہی جیوں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا کہ میں نے دروازے کی چٹکنی کھول دی اور دست بدستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا۔ میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو گئی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب سے تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ اے اللہ نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس پر ہر طرح کی آگ کو حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس زنبور نہیں تھا اور میں دھونکی جلا کر نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کچھ اثر نہ ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی اور تب سے لے کر اب تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ اس میں سے جو چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ چھوٹی سی موٹیویشنل سٹوری پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔
ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔